الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اور اہم سبق ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ وہ سبق اتنا اہم ہے کہ اگر اس پر توجہ کی جائے اور عمل کیا جائے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں تو بہت ساری پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب وہ اتنا بڑا سبق کون سا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ، پیچھے نہ پڑو۔ کس کے پیچھے نہیں پڑنا؟ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ وہ اہم سبق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یہ جو کان ہے جس سے ہم چیزیں سنتے ہیں، آنکھ ہے اس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، دل میں چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کان سے کون سی چیزیں سنی تھی؟ کیا ایسی چیزیں سنی جن کے سننے کا حکم تھا؟ ایسی چیزوں کو نہیں سنتے رہے جن کے سننے سے منع کیا گیا تھا؟ آنکھ سے کون سی چیزیں دیکھتے رہے؟ جن چیزوں کے دیکھنے کا حکم تھا وہ دیکھی ہے، جن سے منع کیا تھا ان کو دیکھتے رہے۔ دل کے اندر کیا سوچتے رہے؟ کیا خیالات تمہارے دل میں آتے رہے اور ان پر تم عمل کرتے رہے؟ فرمایا ان تینوں کے بارے میں کل قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے گا۔ اب آگے سنیے، علماء کرام نے اس آیت کی بڑی پیاری وضاحت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اس آیت کا ایک معنی اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بات تم نے دیکھی نہیں، تم نے سنی نہیں، اس بات کی جھوٹی گواہی کبھی بھی نہیں دینی۔ جھوٹی گواہی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا گواہی دینے والا کہ میں نے اس شخص کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے فلاں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے، حالانکہ نہ اس نے دیکھا ہوتا ہے نہ سنا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں کیا تعلیم دی ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہیں ہے، جس چیز کو سنا نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کے پیچھے نہیں جانا، وگرنہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جس بات کو تم نے سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، اس کی جھوٹی گواہی ہرگز کبھی بھی نہیں دینی۔ نبی کریم علیہ السلام نے کبیرہ گناہوں کو بیان فرمایا، لیکن آخر کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ یہ کبیرہ گناہ میں نے بیان فرما دیے ہیں، اب میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بیان کرنے لگا۔ یعنی ہے کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ تو ہوتا ہی بڑا ہے، ان کبیرہ گناہوں کے اندر بھی بڑا گناہ نبی کریم علیہ السلام بیان فرمانے لگے ہیں۔ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ چند ہزار کے بدلے میں جہاں پر جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں وہاں انصاف کی توقع کیا کرے بندہ؟ ہم انصاف کے اوپر تو انگلی اٹھاتے ہیں کہ ہمارا نظام عدل ٹھیک نہیں ہے، عدالتیں خراب ہیں، بالکل وہاں پر معاملات ہیں، لیکن ہم اپنے طور پر غور کریں کہ جس معاشرے کے اندر چند ہزار کے اندر جھوٹا گواہ میسر آ جاتا ہے وہاں انصاف کیا ملے گا؟ وہاں جج کیا فیصلہ کرے؟ اس نے تو گواہوں کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہے نا۔ اب جو بندہ اس کے سامنے گواہی دے رہا ہے وہ اس کے دل کے اندر تو جا کر دیکھے گا نہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے، اس نے تو گواہی سننی ہے اور فیصلہ کر دینا ہے۔ لیکن اصل غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ جو سامنے جھوٹی گواہی دے رہا ہے
کیا اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ کیا اس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے کہ میں نے مر کر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے؟ وہاں پر کیا جواب دوں گا؟ نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے، اور اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنی تباہی مچ چکی ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بلا وجہ شریف لوگوں کو کیس کے اندر گھسیٹا جاتا ہے۔ اب وہ مجرم نہیں ہے، لیکن کسی کی انا کی بھیڑ چڑھ گیا، اس نے جھوٹے گواہ خریدے، اس کے خلاف فیصلہ کروا لیا، اب وہ بیچارہ پوری زندگی عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ تو یہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا یہ جھوٹی گواہی دینے والا؟ نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب حدیث پاک سنیے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے نا، ہم ہر بات کے اندر کہتے ہیں سیاستہ کی حدیث ہمیں دکھائیں، تو یہ سیاستہ کی حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم کو واجب فرما دیتا ہے۔ یعنی جج کے سامنے کوئی بندہ کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے اس کو یہ کام کرتے دیکھا ہے، میں نے اس کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے، حالانکہ نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے، فرمایا اس کے قدم ہٹنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ واجب فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑی اور وعید کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا، اس آیت کے اندر ہمیں جو سبق دیا گیا ہے، ہمیں جو چیز ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بے علم کبھی بھی شریعت کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کرنا۔ کیا فرمایا؟ اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، شریعت کے کسی مسئلے کا تمہیں علم نہیں ہے، تو اپنے آپ میں مفتی بن کر فتوے نہیں جھاڑتے رہنا۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ بتا دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے یار میں جو کہہ رہا ہوں نا یہ ٹھیک ہی ہوگا، اس کے اندر یہ راستہ بھی تو نکل سکتا ہے، یوں بھی تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یوں بھی تو اس کے اندر ایک جو ہے وہ شک نکل سکتی ہے۔ اس طرح کر کے لوگ غلط مسائل بیان کر کے اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں، اور جو سامنے سن رہا ہے اس کی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ حدیث پاک سنیے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کے متعلق بغیر علم کے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یار اللہ پاک کا فرمان ہے، اللہ پاک نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا ہے، حالانکہ نہ وہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہوتی ہے نہ وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں اپنے ذہن کے اندر وہ سوچتے ہیں اور اس چیز کو بیان کر دیتے ہیں۔ اب سنیں نبی کریم علیہ السلام ایک روایت میں کیا فرماتے ہیں، بے شک قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس پیشوا کو ہوگا جو اپنی جہالت کے سبب لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یعنی جس بندے کو دین کا علم نہیں ہے وہ غلط مسائل بیان کر رہا ہے، فرمائے وہ اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا ہے اور اپنے سننے والوں کی آخرت بھی تباہ کر رہا ہے۔ اب آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی تو المیہ ہے، موبائل ہر ایک کے ہاتھ کے اندر ہے، موبائل رکھا سامنے کیمرہ لگایا اور کرسی ڈال کے بیٹھ کے شریعت کے مسائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ اب پتہ کریں تو پیچھے جا کے معلومات کیا ملتی ہیں کہ اس بندے نے ایک دن بھی مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا، اردو کی چند کتابیں پڑھی ہیں اور کیمرہ سامنے لگایا اور مسائل بیان کرنا شروع کر دیے، اور ایسے ایسے ان مسائل کے اندر جب وہ غلط مسائل اور شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں کہ الامان والحفیظ، یہ جی موٹیویشنل سپیکر صاحب ہے، یہ جی لیکچرار صاحب ہے، یہ جی ان کا یہ لقب ہے۔ بھائی ان کی دینی تعلیم کیا ہے؟ بس انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، مطالعہ کیا ہوا ہے، وہ کس کے پاس بیٹھ کر مطالعہ کیا ہے، کس استاد سے علم حاصل کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اردو کی کتابیں مارکیٹ سے لی، ان کو پڑھا اور مسائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ ان مسائل کی باریکیاں قرآن و حدیث کو کس انداز میں بیان کرنا ہے، کس انداز میں بیان نہیں کرنا، قرآن پاک کی آیت کا کیا معنی اور مفہوم بیان کرنا ہے، حدیث پاک کی کہاں پر کیا شرح ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن پاک کی اس آیت کا کیا ترجمہ کیا مفہوم بیان کیا ہے، کچھ پتا نہیں ہے۔ اپنی طرف سے اس کا تشریح اور اس کا مفہوم اور معنی بیان کیا، اپنی آخرت بھی تباہ کی، سننے والوں کی آخرت بھی تباہ کر دی، اور سننے والوں نے کہا واہ یار اس نے کیا معنی بیان کر دیا ہے، آج تک تو ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ وہ کہاں سے سنیں گے بھائی، کسی عالم نے بیان ہی نہیں کیا، 1400 سالہ تاریخ میں کسی مفسر نے اس آیت کا وہ معنی بیان ہی نہیں کیا، یہ اپنی طرف سے بیان کر کے لوگوں کی آخرت تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے
اگر شریعت کے مسئلے کا 100% علم ہے کہ یار یہ مسئلہ بالکل مجھے من و عن پتہ ہے، میں نے کسی مفتی صاحب سے سنا ہے، میں نے کسی اتھینٹک کتاب میں پڑھا ہے، تو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی مسئلے کے بارے میں 100% معلومات نہیں ہے تو ہرگز اس کو بیان کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا یہ حرام اور حرام کام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر کسی نے اس طرح مسئلہ بیان کیا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کیا ہے، تو اب توبہ کرنا بھی اس پر ضروری ہے، اور جس کو غلط مسئلہ بیان کیا ہے اس کو درست مسئلہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میں نے فلاں مسئلہ بیان کیا تھا، میں نے اس کے اندر یہ غلطی کر دی تھی۔ ہم کیا کرتے ہیں، شرعی مسئلہ خود معلوم نہیں ہے، اگر کوئی بتائے تو اس کے اندر ہم اس کی شکیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مسئلے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی نے کہا کہ بھائی یہ کام آپ نے کرنا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ شریعت میں منع ہے۔ اب خود مسئلے کا پتہ نہیں ہے لیکن خود ہی اس کے اندر شکیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یار اس کے اندر یہ مفہوم بھی تو ہو سکتا ہے، فلاں مولوی صاحب تو اس کا یہ معنی بیان کر رہے تھے۔ یار اختلاف تو ہر چیز کے اندر ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہہ کر سارے مسئلے کی بنیاد ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو بنیاد بنائیں کہ فلاں مسئلے کے اندر تو فلاں مولوی نے اختلاف کیا ہے، تو مجھے بتائیں ختم نبوت کے مسئلے میں قادیانیوں نے اختلاف کیا نہیں کیا؟ تو کیا مسلمان ان کو کافر اور مرتد نہیں کہتے ہیں؟ اور حقیقت میں وہ مرتد ہی ہیں نا، پھر ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ انہوں نے اس مسئلے میں اختلاف کر لیا لہذا یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا۔ تو ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جب مسئلہ کہیں بیان کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس کے اندر تو علماء کا اختلاف ہی بڑا ہے، فلاں عالم صاحب تو اس کا یہ معنی بیان کر رہے تھے۔ یہ ساری بات بیان کر کے اس مسئلے کی بنیاد کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو جس مسئلے کا علم نہیں ہے کبھی وہ آگے بیان نہیں کرنا، اور اگر کوئی عالم دین، کوئی مفتی صاحب کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو اپنی انا اور ضد کو سامنے نہیں لانا کہ نہیں یار یہ مسئلہ میں مانوں گا تو میری ضد اور انا کی بات آ جائے گی، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ بحیثیت مسلمان شریعت کے مسئلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس پر ہم نے کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ دین اسلام کا یہ شرعی مسئلہ ہے، حالانکہ وہ دین اسلام کا شرعی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ اس کو معلومات ہوتی ہیں، نہ اس نے کسی سے مسئلہ سنا ہوتا ہے، اپنی اٹکل سے اپنے ذہن سے بس میری اتنی زندگی گزر چکی ہے، میں نے بڑے علماء کو سنا تو یہ مسئلہ یوں ہو سکتا ہے، یوں کہہ کے مسئلہ بیان کر دیا۔ اب پتہ چلا کہ وہ بعض اوقات ایسے غلط مسائل بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم میں ہمیں تعلیم کیا دی ہے کہ اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وہ مسئلہ بیان نہیں کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وگرنہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو کر اس کا کیا کرنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، اور وہاں پر پکڑ ہو گئی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کے اصحاب کی آپ نے کیسی تربیت کی ہے، قربان جائیے صحابہ کرام کے انداز پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی اور عشاء کی نماز ادا کر کے گھر جا رہے ہیں، رستے میں دیکھا کہ کنارے پر ایک عورت مکمل لباس کے اندر لپٹی ہوئی ہے اور کھڑی ہے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، اس کی سزا تو بڑی سخت ہے، اب آپ بیان کریں کیا اس گناہ کرنے کے بعد میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا تیرے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، تجھے اللہ پاک کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت کانپنے لگ گئی اور غش کھا کر وہیں پر گر گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بیان کی اور اپنے گھر چلے گئے۔ گھر جا کے دل میں خیال آیا کہ یار میں نے اپنی طرف سے مسئلہ بیان کر دیا تو کہیں یہ مسئلہ غلط نہ ہو۔ فوراً نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، عورت نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے اور میں نے کہا تیری توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے ابو ہریرہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو خود بھی ہلاک ہوا، اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا،
کیا اللہ پاک کا یہ فرمان تمہیں یاد نہیں ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ فرمایا کیا یہ فرمان نہیں سنا اللہ پاک کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو فوراً اس عورت کی تلاش میں نکل پڑے، پورا دن مدینے کی گلیوں میں آوازیں لگاتے رہے کہ یار رات فلاں عورت نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، کوئی اس کو جانتا ہے تو مجھے اس کا پتہ بتائے، میں نے جا کر صحیح مسئلہ اس کو بتانا ہے۔ جب رات اسی رستے سے گزرنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ وہ عورت اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے عورت، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان میں نے سنا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا، تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ پاک اس توبہ کو قبول فرما کے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت اتنی خوش ہوئی، اس نے کہا میرے پاس ایک باغ ہے، میں اس توبہ قبول ہونے کی وجہ سے اس باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کے اندر صدقہ کرتی ہوں۔ اب اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر علم کبھی بھی کوئی مسئلہ شریعت کا بیان نہیں کرنا، اپنی اٹکل کے ساتھ، اپنے ذہنی خیال کے ساتھ کہ میرے رائے کے اندر یوں ہو سکتا ہے، میری رائے میں یہ مسئلہ یوں ہو سکتا ہے۔ جب یوں کر کے بیان کریں گے تو اپنی آخرت ہم کیا کریں گے؟ داؤ پر لگا لیں گے۔ ہماری ذمہ داری شریعت نے نہیں لگائی تو ہم غلط مسئلہ بیان کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ کسی عالم دین کی طرف ریفر کر دیں، مفتی صاحب کی طرف بھیج دیں، بھائی وہاں جا کر آپ مسئلہ معلوم کر لیں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ کیا مجبوری ہے غلط مسئلہ بیان کر کے اپنی آخرت تباہ کرنے کی؟ اور دوسرے نمبر پر اس روایت سے، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر کبھی کوئی غلط مسئلہ بیان کیا ہے تو حضرت ابو ہریرہ کا کیا عمل تھا؟ پورا دن مدینے کی گلیوں میں آوازیں لگاتے رہے کہ اس عورت کو کوئی مجھے بتا دے اس کا پتہ، میں جا کر اس کو صحیح مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو اگر غلط مسئلہ کبھی بیان کیا ہے تو جس کو بیان کیا ہے اس کو درست مسئلہ جا کر بتانا یہ بھی ضروری ہے کہ میں نے فلاں مسئلے کے اندر یہ غلط مسئلہ آپ کو بتایا تھا، یہ درست مسئلہ یوں ہے، اور ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے۔ دوسرا درس اس آیت کے اندر ہمیں یہ دیا گیا ہے۔ تیسرا درس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہمیں ارشاد فرمایا ہے، آیت کیا تھی؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تیسرا درس اس کے اندر یہ دیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا۔ جب علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے۔ تیسرا درس اس آیت کے اندر ہمیں یہی دیا گیا ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، فلاں دن اس نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی تو اس کا رویہ میرے ساتھ نہیں ہے، یہ میرا کاروبار تھوڑے دنوں سے کمزور جا رہا ہے تو اسی نے میرے کاروبار کے اندر کچھ کیا ہوگا۔ چلو بدگمانی، غیبت، چغلی، اتنے حرام کاموں کا دروازہ ہم کھول لیتے ہیں۔ گھر کے اندر ساس بہو کی لڑائی ہوئی، بہو ساس کی لڑائی ہوئی تو ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو گئی، اس نے مجھے تعویذ ڈالے ہوں گے، میرے اوپر جادو کروایا ہوگا، جب سے اس کی نظر میرے اوپر پڑی ہے، اس کی ایسی نحوست پڑی ہے کہ میرا کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی الزام تراشیاں اور جھوٹے الزام لگا کر ہم اپنے ہی رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی رشتہ دار کو اپنے ساتھ ملایا کہ بھائی یار فلاں بندے کے ساتھ میری ان بن چل رہی ہے، آپ نے نا اس کے اوپر یہ الزام لگانا ہے میرے ساتھ مل کر، تو ہم اس کو جو ہے وہ نیچا دکھا دیں گے۔ جھوٹے الزام لگا کر ایسی دوریاں بڑھا لیتے ہیں کہ پھر پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے معاشرے کا عالم یہ چل رہا ہے۔ اور قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہیں کہ بغیر علم کے کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا، اور اس کے آگے پھر کتنے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے اس کا اندازہ ہم خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اور سنیے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں کچھ سوچ بن گئی ہے نا، یار اس نے فلاں دن میرے ساتھ صحیح رخ کے ساتھ بات نہیں کی، میں نے کال کی اس نے کال ہی نہیں اٹھائی۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے یار کہ بندہ اس کے اندر بھی کوئی کسی کے اوپر بدگمانی کرے، میں نے اس کو 3 دفعہ کال کی، اس نے میری کال ہی نہیں اٹھائی، یہ تو میرے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کی تو میرے ساتھ دل سے یہ میرے ساتھ ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہتا۔ بھائی اگلے بندے کی کیا مجبوری ہے، اس نے کیوں نہیں کال اٹھائی، وہ کس پریشانی کے اندر تھا، یہ نہیں دیکھنا،
حکم لگا دیا بھائی اس نے جان بوجھ کر کال نہیں اٹھائی. پھر کیا ہوا کہ وہ بندہ مجبوری کے عالم میں سلام کیا، وہ جواب نہیں دے سکا، اس نے جان بوجھ کر مجھے جواب نہیں دیا، یہ میرے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ تو فلاں دن سے میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے ساتھ صحیح رخ کے ساتھ بات ہی نہیں کر رہا. اب طرح کی باتیں کر کر کے خواہ مخواہ اپنے آپ کو بھی ڈپریشن کے اندر لے جاتے ہیں. ٹینشن، فضول سوچ، پھر اس کے آگے کتنے گناہ کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. اگر ہم قرآن پاک کے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا، اور ہمیشہ مسلمان کی بات کے اندر کوئی مثبت پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. کسی کی بات کے اندر اگر کوئی ایک پہلو بھی مثبت نکل رہا ہے تو ہم نے اس طرف جانا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی کی بات کے اندر 99 پہلو مثبت نکل رہے ہو نا، ایک منفی نکل رہا ہم اسی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. وہ 99 پہلو ہیں ان کی طرف غور نہیں کریں گے. حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسلمان کی کسی بات کے اندر 99 پہلو منفی ہیں، ایک مثبت اور درست معنی نکال رہا ہے تو ہم نے اسی کو لے کر اچھے معنی پر اس کی بات کو محمول کرنا ہے. یہ شریعت کا ہمیں حکم ہے. لیکن ہم ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کا منفی پہلو نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے کئی طرح کے معاملات کے اندر ہم جا پڑتے ہیں. تو قرآن پاک کی تعلیمات کو اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں گے تو اس طرح کے معاملے کے اندر اپنے آپ کو پڑھنے سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو کسی کی بات ہمیں گوارا نہیں ہے، کوئی ہمارے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکا، ہماری کال نہیں اٹھا سکا، سلام کا جواب نہیں دے سکا، تو اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مثبت پہلو نکالنا چاہیے، حسن ظن کرنا چاہیے، اچھا گمان اپنے دل کے اندر لے کر آئیں. یار اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی اس کے ساتھ ہوگی، ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے نہ میری بات سن سکا ہو. جب اس طرح کا معاملہ کریں گے تو اپنے آپ کو بھی ٹینشن اور پریشانی سے بچانے میں کامیاب ہوگے، اور کئی طرح کے گناہوں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. آخر کے اندر جو ایک بات بیان کرنی ہے، سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنے کام سے کام رکھے گا نا تو اس طرح کی پریشانی اور مصیبت سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. دوسروں کی بات کے اندر اپنے آپ کو بلا وجہ شامل کر لینا، مثال کے طور پر کسی کے گھر گئے ہیں مہمان بن کر، اب وہاں پر بیٹھے بیٹھے یار اپنی آپ اس بلڈنگ کا نقشہ یوں کر لیتے تو اور زیادہ اچھا ہو جاتا، آپ اس ٹیبل کو اس جگہ کے بجائے فلاں جگہ رکھ دیتے تو یہ زیادہ اچھا ہو جاتا، فلاں بات یوں کر لیتے تو یہ زیادہ اچھا ہو جاتا. بھائی اس کا گھر ہے، اس کے گھر کے اندر رکھی ہوئی چیزیں ہیں، آپ بلا وجہ اس کے اندر انوالو کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ بحیثیت مہمان گئے ہیں، مہمان نوازی آپ کی ہوئی ہے، آپ واپس اپنے گھر میں آ جائیں. تو جب اپنے کام سے کام رکھیں گے، بلا وجہ دوسروں کی باتوں میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے تو اس طرح کی پریشانیاں جو ہے وہ ان سے اپنے آپ کو بچانے میں ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے. اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اپنے آپ کو گمان سے بچایا کرو، فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا تھا، فلاں میرے ساتھ یوں کر سکتا ہے، فلاں میرے بارے میں یہ سوچتا ہوگا. فرمایا ان گمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بہت سارے ایسے گمان ہوتے ہیں جو شریعت کے اندر ناجائز و حرام ہوتے ہیں، اور وہ یہی ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی کے بارے میں بدگمانیاں پال کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو اس طرح کی باتیں سوچیں گے تو فرمایا کئی طرح کے گناہوں کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈال لیں گے. اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ بلا وجہ کی بحث، بلا وجہ کی دوسروں کے معاملات کے اندر شامل ہونے سے اپنے آپ کو بندے کو بچانا چاہیے. چند لوگ بھی مل کر بیٹھتے ہیں نا دوست، وہ سیاسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، فلاں سیاستدان نے ملک کے ساتھ یہ کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں نے یہ بات کر دی ہے. 1 گھنٹے کے بعد پوچھے نا کہ بھائی آپ کی ساری گفتگو کا حاصل کیا ہوا؟ بس ہم تو ویسے ہی گفتگو کر رہے تھے، نہ ہماری اس گفتگو کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ ہماری وجہ سے اس پر کوئی عمل ہونا ہے. بلا وجہ ہم گیبتیں چگلیاں ساری کر اپنا 1 گھنٹہ کر کے اٹھ جاتے ہیں. اگر اسی 1 گھنٹے ہم درود پاک پڑھ لیتے تو اس کا کتنا ثواب حاصل ہو جاتا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس طرح ہم اپنا بہت سارا ٹائم جو ہے فضول باتوں میں، فضول کاموں کے اندر خرچ کر دیتے ہیں، جن کا نہ دنیا کے اندر کوئی ہمیں حاصل ہوتا ہے، نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو ان سے بچ کر زندگی گزاریں گے، قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اجر و ثواب عطا فرمائے گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.